اللہ تعالیٰ ہر معجزے سے پہلے تم پر ایک بڑی آزمائش ضرور بھیجتا ہے، تو اگر تم آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ کوئی بہت بڑی خیر آنے والی ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکا ہوگا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ اس نے تمہیں عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تمہیں بڑے سے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تمہیں اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کی کائنات کو نہ بھول جاؤ۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہشات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری حصے کی خوشیاں ضرور تمہیں نصیب کرے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اس کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، ان وقت میں اور زیادہ یقین سے دعا مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو اپنے ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہارے ان خاک سے بنی ہاتھوں کی لکیروں کو بدلنا کیا مشکل ہے؟ جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ اس لیے ہمت نہ ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک کہ جواب نہیں آ جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی بند دروازوں کے جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار اس بات کے لیے لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی ہے، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ کے قریب یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتے دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد تمہارے لیے معجزے بھی آنے والے ہیں۔ اور پھر جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستے سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ آزمائشوں کا اختتام ہونے والا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ کیا پتا کہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، تو پھر امید رکھو اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔
दुआ की तरफ हम खुद नहीं जाते, अल्लाह ही हमसे दुआ कराता है। अगर अल्लाह ने दिल में किसी चीज की ख्वाहिश डाली है और लब पर उस चीज के लिए दुआएं लाई है, तो समझ जाएं कि वह चीज आपके लिए ही बनी है। बस आपको सब्र, यकीन, इंतजार और आजमाइश से गुजरकर वहां पहुंचना है और फिर अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाला कभी भी जहन में आने वाले वसवसों को खुद पर हावी नहीं होने देता, क्योंकि वह जानते हैं कि अल्लाह के लिए नामुमकिन का लफ्ज बेमायने है। अल्लाह ताला जब किसी काम को करने का इरादा फरमाता है तो